جلیان والا باغ قتل عام کا واقعہ 13 اپریل 1919 کو، جس میں برطانوی فوجیوں نے ہندوستان کے پنجاب علاقے، جو اب ریاست پنجاب کے امرتسر میں جلیان والے باغ کے نام سے مشہور ایک کھلی جگہ پر نہتے ہندوستان کے ایک بڑے ہجوم پر فائرنگ کی، جس میں کئی سو افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ کئی سینکڑوں مزید، اس نے ہندوستان کی جدید تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، جس میں اس نے ہند برطانوی تعلقات پر ایک مستقل داغ چھوڑا اور موہن داس مہاتما گاندھی کی ہندوستانی قوم پرستی اور برطانیہ سے آزادی کے لیے مکمل وابستگی کا پیش خیمہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم، جو کہ 1914 سے 1918 کے درمیان ہندوستان کی برطانوی حکومت نے جابرانہ ہنگامی طاقتوں کا ایک سلسلہ نافذ کیا، جس کا مقصد تخریبی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ جنگ کے اختتام تک ہندوستانی عوام میں یہ توقعات بہت زیادہ تھی کہ ان اقدامات میں نرمی کی جائے گی اور ہندوستان کو زیادہ سیاسی خود مختاری دے دی جائے گی۔ 1918 میں برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تھی، در حقیقت محدود مقامی خود مختاری کی سفارش کرتی تھی، تاہم اس کے بجائے حکومت ہند نے 1919 کے اوائل میں جو رولٹ ایکٹ کے نام سے جانا جاتا تھا منظور کر دیا، جس نے جنگ کے وقت کے جابرانہ اقدامات کو بنیادی طور پر بڑھا دیا۔ ان کارروائیوں کو ہندوستانیوں میں بڑے پیمانے پر غصے، عدم اطمینان کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر پنجاب کے علاقے میں۔ گاندھی نے اپریل کے اوائل میں پورے ملک میں ایک روزہ عام ہڑتال کی کال دی تھی۔ امرتسر میں اس خبر نے تمام ممتاز ہندوستانی رہنماؤں کو گرفتار کر کے اس شہر سے نکال دیا گیا۔ 10 اپریل کو پرتشدد مظاہروں کو جنم دیا، جس میں فوجیوں نے شہریوں پر گولیاں برسائی، عمارتوں کو لوٹا اور جلا دیا گیا، اور مشتعل ہجوم نے متعدد غیر ملکی شہریوں کو ہلاک کیا اور ایک عیسائی مشنری کو بری طرح زدوکوب کیا۔ کئی درجن فوجیوں کی ایک فورس، جس کے کمان بریگیڈیئر رکھ رہے تھے جنرل ریجنالڈ ایڈورڈ اور ڈائر، کو نظام بحال کرنے کا سونپا گیا تھا۔ اٹھائے گئے اقدامات میں عوامی اجتماعات پر پابندی تھی۔ اپریل کی دوپہر کو جلیان والے باغ میں کم از کم 13 اور 10,000 مرد، عورتوں اور بچوں کا ایک ہجوم جمع ہوا، جو تقریباً مکمل طور پر دیواروں سے گھرا ہوا تھا، اور اس کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے لوگ مظاہرین تھے جو عوامی جلسوں پر پابندی کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور کتنے لوگ آس پاس کے علاقے سے شہر میں بہار کے تہوار بیساکھی منانے آئے تھے۔ ڈائر اور اس کے سپاہی پہنچے اور باہر نکلنے والے راستے کو سیل کر دیا۔ انتباہ کے بغیر فوجیوں نے ہجوم پر گولی چلا دی، مبینہ طور پر سینکڑوں راؤنڈ گولی چلائی، یہاں تک کہ گولہ بارود ختم ہو گیا۔ یہ یقینی نہیں ہے کہ خون کی ہولی میں کتنے لوگ مارے گئے، لیکن ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق، اس اندازے کے مطابق 359 لوگ مارے گئے اور تقریباً 1200 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے فائرنگ بند کرنے کے بعد فوجی ہلاک اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر فوراً اس جگہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ شوٹنگ کے بعد پنجاب میں مارشل لا کا اعلان کیا گیا، جس میں سرعام کوڑے مارے جانے اور دیگر تذلیل شامل تھی۔ شوٹنگ اور اس کے نتیجے میں برطانوی کارروائی کو خبر پورے برصغیر میں پھیلتی ہوئی ہندوستان غم و غصے میں اضافہ ہوا۔ بنگالی شاعر اور نوبل انعام یافتہ رابندر ناتھ ٹیگور نے 1915 میں حاصل کردہ نائٹ ہیڈ کو ترک کر دیا۔ گاندھی شروع میں کام کرنے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن انہوں نے جلد ہی اپنی پہلی بڑے پیمانے پر اور مسلسل عدم تشدد پر مبنی احتجاج یعنی ستیہ گرہ مہم عدم تعاون تحریک کو منظم کرنا شروع کیا، جس نے انہیں ہندوستان قوم پرست جدوجہد میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ حکومت ہند نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ ہینٹل کمیشن، جس نے 1920 میں ڈائر کو اس کے اعمال کے لیے سرزنش کی اور اسے فوج سے مستعفی ہونے کا حکم دیا، تاہم اس قتل عام پر برطانیہ میں ملا جلا رد عمل رہا۔ بہت سے لوگ نے ڈائر کے اقدامات کی مذمت کی، جس میں سر ونسٹن چرچل، اس وقت کے جنگی سیکرٹری، نے 1920 میں ہاؤس آف کامنز سے، لیکن ہاؤس آف لارڈز نے ڈائر ایک تقریر میں اس کی تعریف کی اور اسے ایک تلوار دی جس پر نعرہ "پنجاب کا نجات دہندہ" لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ڈائر کے ہمدردوں نے ایک بڑا فنڈ اکٹھا کیا اور اسے پیش کیا۔ امرتسر میں جلیان والے باغ کا مقام اب ایک قومی یادگار ہے۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔